اپنا تعارف دیں. سعدیہ نام ہے میرا. اونچا بولیے گا تھوڑا. سعدیہ میرا نام ہے. اور جی ڈاکٹر صاحب میں نے بہت پہلے آپ کے سیشن سننا شروع کیے تھے اور پھر اس کے بعد آپ سے باقاعدہ دعا بھی کی تھی. تو اس کے بعد زبیر صاحب نے اور میں نے ٹائم لیا تھا آپ سے, تو ہم نے علیحد کیا اور پھر اس کے بعد کنٹینیوسلی آپ کے ساتھ اٹیچ رہے, سیشنز بھی سنتے رہے. تو ٹائم ٹو ٹائم بہت سی چینجنگز آئیں. میرا جو کریئر سٹارٹ ہوا, جب مطلب جو مجھے یاد جہاں تک ہے, تو شادی سے بہت پہلے ہی پروجیکٹس چھوٹے چھوٹے کرنا شروع کر دیے تھے. تو اس میں یہ ہوا کہ ٹائم ٹو ٹائم اپنی میری کوئی مرضی, مطلب جو بھی جہاں اللہ تعالیٰ نے جس جگہ مطلب جو بھی کرتے رہے زندگی میں نا, وہ کردار بنتے گئے اور اپنا آپ کہیں پیچھے رہ گیا. کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہم خود کیا ہیں. تو اس میں جہاں مطلب جو کردار تھا بس وہ کردار کرنے کی کوشش کی, لیکن اس میں بھی اپنی مرضیاں بہت کیں. اور جس طرح یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی اچھی جگہیں تھیں کہ جہاں پہ بہت اچھا چل سکتا تھا اگر اللہ تعالیٰ کی مان کے چل رہے ہوتے تو, لیکن اپنی مرضیوں کی وجہ سے, ایکسیپٹ نہ کرنے کی وجہ سے, اور وہاں بہت بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو مطلب خود ہی خراب کرنی اپنی پلاننگ سے. تو وہ ریئلائز ہوا دعا کے بعد, اور اس کے لیے بہت پین تھی. اس کو پھر کوشش بھی کی ٹھیک کرنے کی, اور اس کے بعد جو جہاں جہاں مطلب گھر کا جب فیملی ان لاز میں گئے تو وہاں پہ بھی حالانکہ اگر ریئیکٹ نہ کیا جا رہا ہوتا تو بہت سی چیزیں بہت اچھی ہو سکتی تھیں, لیکن وہاں پہ بھی بہت سی غلطیاں ہوئیں. پھر اس کے بعد آگے جس طرح پروجیکٹس ملتے رہے, کام کرتے رہے, جس طرح بھی جہاں بھی پہلا الوداع کے ساتھ پہلا پروجیکٹ کیا تھا DHA میں, جب ان کا پہلا ہوا تھا ان کے ساتھ بھی رہی. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, سب مسالک کے ساتھ سب کے ساتھ کام کیا. اس میں دیوبند والوں کے ساتھ تو میری اٹیچمنٹ تھی, باقاعدہ ان کے کورسز وغیرہ بھی کیے تھے, اسکل ساتھ ساتھ لیے تھے. ڈاکٹر معیز کے ساتھ بھی ٹائم گزرا, اور پھر اس کے بعد بہت سی چیزیں خود سے بھی سیکھیں, سارے اسکالرس کو سنا, لیکن وہ جو ریئل سکون تھا وہ نہیں مل رہا تھا, جو مطلب کیونکہ اپنے آپ سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی نا. تو اس میں قرآن لگتا تھا کہ بس سکون اسی میں ہی ہے, قرآن بس پڑھتے رہنا اور پڑھاتے رہنا اور سمجھتے رہنا. آگے جس طرح کا بس جیسے سمجھ آنا یا جو سیکھا ہونا وہ آگے بتانے کی کوشش کرنا. اور پھر وہی چیزیں وہ جو ہم آپ کو کہتے ہیں نا کہ نیکوں کا جو مسئلہ ہے کہ ہم لوگ عبادت کر کر کے خام خواہ, اور پھر ہم استقامت پہ تو کھڑے نہیں ہو رہے ہوتے. جہاں جہاں ہمیں ڈیلی کی زندگی جو ہے نا وہ عبادت ہی ہوتی ہے, لیکن ہم اپنی مرضی کی عبادتیں کرتے ہیں, اور جس کو جو سمجھ آ رہی ہے اس نے اپنا وہ قبلہ بنایا ہوا ہے. سمجھ نہیں, جو اپنی مرضی کا اسلام ہوتا ہے وہ ہم مانتے ہیں, اور جو جہاں پہ ذرا مشقت ہوتی ہے اپنی مرضی سے ہٹنا پڑتا ہے, قربانی دینی پڑتی ہے یا اپنی غلطی ماننی پڑتی ہے, وہاں ہم وہ اسلام چھوڑ دیتے ہیں. اور جو عبادت ہم دھڑا دھڑ کر رہے ہوتے ہیں اس سے قلب سخت ہو ہی جا رہا ہوتا ہے, عاجزی آنے کی بجائے تکبر آ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں, دوسروں میں خامیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. وہ خطرناک سچویشن ہوتی ہے جو میں نیکوں کی بات کرتا ہوں. بالکل ایسا ہی تھا. اور خود اگر نماز پڑھ لیے تو لگ رہا ہوتا تھا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی تو یہ تو جہنمی ہے, اور ہم جنتی بن گئے ہیں اور ہم بڑی نیکیاں کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس طرح کرتے کرتے درمیان میں جب رملہ پیدا ہوئی تو پھر سچویشنز ایسی بنی کہ میں پیرالائز ہو گئی تھی.
تو پھر کسی نے حکیم صاحب کا بتا دیا, ان کے پاس چلے گئے, ان کا بھی پتہ نہیں تھا, بس یہ کہتے تھے کہ وہ دوائی اچھی دیتے ہیں. تو پھر جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے وظائف کا بتانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو تو جنات بہت زیادہ ہیں آپ لوگوں کے, اور آپ لوگوں کو تو آپ لوگوں کا گھر بھرا ہوا ہے اور سب کے ساتھ یہ ایشو ہے. پھر اس میں جب لاسٹ ٹائم عائشہ کی آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو عائشہ کے ساتھ, عائشہ بہت زیادہ افیکٹو تھی, اس کے کپڑے بھی جلنا شروع ہو گئے تھے, کپڑوں میں سوراخ ہونا شروع ہو گئے تھے, اس کے جسم پہ کٹس لگتے تھے, اور ہمارے گھر کی یہ کنڈیشن تھی کہ ہم بس روتے رہتے تھے, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ پرابلم کہاں پہ ہے, اور ری ایکٹیو تھے بہت زیادہ. اس کے کپڑے بھی جل رہے ہوتے تھے, جسم پہ بھی. وہ تو ماسٹرز نہیں کر رہی سائیکاٹری. وہ سر جب پہلے جب آپ سے دعا کی تھی نا, جب قاسم علی شاہ کے بعد, ہاں جی وہاں پہ وہ ملی تھی مجھے. وہ پھر جب ہماری پہلی آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو وہ اسی ایشو کو اس نے ڈسکس کیا تھا آپ کے ساتھ. مجھے بھول گیا ہوا ہے, مجھے تو یہی ہے کہ وہ بڑے پاگلوں کی طرح سورہ رحمان کا بتا رہی ہے. جی سر, اس کے بعد تو پھر وہ آپ کی شفقت ہوئی اور پھر سارا. آئی بھی آج نہیں آئی, نظر نہیں آ رہی. میں اس کو کہا تھا لیکن وہ آج نہیں آئی. موڈی ہے, نہیں آتی ہے, ریگولر ہے بلکہ. وہ تو ناراض ہو گئی ہوگی بابا سے کسی بات پہ. میں نے کہہ دیا ہوگا نا کہ امی کو وہ بھی آئیں, تو نے کہا ٹھیک ہے امی آئیں گی, پھر میں نہیں آتی. نہیں. اچھا. پھر اس کے بعد الحمدللہ آپ نے بہت شفقت کی, اور اللہ کا شکر ہے کہ بڑا پیارا بیبی ہے وہ. پنجاب یونیورسٹی میں اس نے 2-3 سیمینار اوپر تلے کروا دیے بڑی محنت سے. بہرحال وہ اب تو نہیں کپڑے کٹتے, چٹے پڑتے خون کے. جنات چلے گئے گھر سے. جنات تو اس دن پہلے دعا کے بعد ہی دوبارہ کبھی کچھ بھی فیل نہیں ہوا, ورنہ ویسے فیل ہوتا تھا جیسے کوئی پاس سے گزر رہا ہے, کوئی وائبریشنز آتی تھی. رملہ کو بھی وائبریشنز آتی تھی, اس کے سر کا درد نہیں جاتا تھا رملہ کا, اور سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ اس کی ریزن کیا ہے. وہ ختم ہوا. میرے اپنے کتنے پرابلمس تھے, شائٹیکا تھا, اور اسٹیفنس رہتی تھی باڈی میں, لیفٹ سائڈ افیکٹ تھی, اور یہ ساری چیزیں تھیں. وہ الحمدللہ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. اللہ کا لاکھ شکر ہے. نہیں وہ جن آئے تھے میرے پاس شکریہ ادا کرنے, نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ خام خواہ ہمارے خلاف پرچہ کٹایا ہوا تھا, تو ہم مظلوم تھے بیچارے. انہوں نے مجھے جنیاں دکھائیں تو میں بڑا امپریس ہو گیا, میں ان پہ عاشق ہو گیا. انہوں نے کہا اس لیے ہم نہیں دکھاتے آپ کو. تو وہ آج کل سنا ہے, وہ ادھر کہتے ہیں جویز صاحب لڑ گئے نے سڑیاں جننیاں نو, اینا تے جویز صاحب آندے نے. کبھی سنا ہے کہ جننیوں پہ انسان آ گئے, یا کسی جن کو کوئی خاتون چپک گئی ہیں. آپ لوگوں کے پاس کتنا ٹائم ہے کہ آپ جا کے جنوں کو پکڑیں یا جن چڑیلوں کو پکڑیں. مجھے جب انہوں نے جننیاں دکھائی ہیں میں شرمندہ بڑا ہوں, بہت ہی پیاری ہیں. تو انہوں نے کہا سارا اسی انے بھی انے نہیں گئے, ٹھیک ہے, مطلب بہت ہی پیاری تھی, ایکسٹرا آرڈنری. تو انہوں نے کہا جناب مطلب آپ خود ہی سوچیں, ایک تو الزام بھی کیا مطلب ہمارے پہ بہت ہی گھٹیا لیول کا لگایا گیا. ایک سے ایک مطلب وہ آگ سے بنی ہوئی جو چیز ہوگی وہ دیکھیں نا, شعلہ جوالا ساری, وہ لپٹیں پھڑکتے ہیں ویسے, مطلب کیا ان کی لپک چھپک تھی. وہ علامہ اقبال نے کسی مطلب وہی شعر کہیں انہی کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ لپٹ کا جھڑپنا جھپکنا پلٹنا. تو میں تو حیران ہو گیا, میں کہ یار ان بیچاروں کے اوپر تو بہت بڑا الزام ہے, ان کے اپنے مسئلے ہیں. ادھر بھی آج کل کوئی گھپلا ہوا الیکشن میں, تو کوئی فارم شارم ادھر ادھر ہوئے, تو بجلی دی بل ہی نہیں مکتے پہ انہوں نے بھی. کہنے کہ سر ہمیں آگ کا بل بہت آ رہا ہے. ٹھیک ہے صحیح.